ہو چکا، تو اب اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک امت ذمہ دار بنائی گئی ہے۔ تو اس کام کو انجام دینے میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، اس کے بعد عمر فاروق تھے۔ ایسے عمر فاروق جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور جنہوں نے عناصر اربع پر حکومت کی، ہوا پر حکومت حضرت عمر نے کی، پانی پر حکومت حضرت عمر نے کی، آگ پر حکومت حضرت عمر نے کی، زمین پر حکومت حضرت عمر نے کی۔ جب مدینے کی ایک بستی میں آگ لگ گئی تھی، جب لوگوں نے آ کر کہا کہ امیر المومنین مدینے کی بستی میں آگ لگ گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رومال دیا اور کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور آگ کو بولو یہ عمر کا رومال ہے اور پھینک دو۔ جیسے ہی وہ رومال جا کر پھینک دیا گیا، وہ آگ اسی وقت بجھ گئی۔ اسی طرح زمین پر حکومت کی، ایک جب زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو ٹھوکر ماری کہ رک جا، تو زمین رکی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوا پر حکومت کی کہ آپ ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور بعض مسلمین جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں مشرکین سے، کہ اچانک آپ ممبر سے آواز دیتے ہیں یا ساریاً الی الجبل، یا ساریاً الی الجبل، کہ یہ پیغام حوالے کے ان مجاہدین کے پاس کہتی ہے کہ حضرت عمر کی آواز آئی ہمیں کہاں پر، عراق میں۔ آواز کہاں سے دی؟ مدینہ منورہ سے دی، اور کہاں سے دی؟ مسجد نبی میں سے دی، ممبر رسول سے دی۔ کہا کہ یا ساریاً الی الجبل، یا ساریاً الی الجبل، یہ ہوا پیغام لے کر عراق پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے پانی پر حکومت کی۔ پانی پر کیسے حکومت کی کہ مصر میں دریا خشک ہو چکا ہے، لوگوں نے شکایت کی ہے کہ دریا خشک ہو چکا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کے بھیجا دریا کے نام اور کہا یہ دریا میں ڈال دو۔ جب وہ خط دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی سمے دریا میں پانی روا ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو خلیفہ ثانی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کی اے الہی یا عمر کو ہمیں دے دے، الہی یا عمر کو ہمیں دے دے۔ عمر ابو جہل، عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ عمر ہی مانگے ہوتے، اللہ رب العزت نے کہا عمر ہی مانگے ہوتے، کیونکہ اللہ جو ہوتا ہے ان اللہ تعلم ما فی الصدور، ان اللہ یعلم ما فی الصدور، جو دلوں میں بھیدوں کو جانتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک خیالی تصور میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے عمر کے دل کو بھی دیکھا، عمر کے دل کو بھی دیکھا، عمر کے دل کو بھی دیکھا، عمر کے دل کو بھی دیکھا۔ جب میں نے عمر کے دل کو دیکھا تو اس میں لا علمی پائی، وہ لا علمی کی وجہ سے اسلام نہیں لا رہا ہے۔ جب میں نے عمر کے دل کو دیکھا کہ اس کے اندر علم بھی ہے لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا ہے، تو میں نے کہا عمر اپنی ضد پر قائم رہے، میں عمر کے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف کا اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا تھا، اسلام کو قوت مل گئی، اسلام کو طاقت حاصل ہو گئی، اسلام کا عروج ہو گیا۔ یہ حضرت عمر ہی کی شخصیت تھی جن کی وجہ سے خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھی گئی۔ یہ حضرت عمر ہی کی شخصیت تھی کہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کرتے ہیں کوئی مائی کلال ہے جو عمر سے مقابلہ کرے، جا رہا ہوں میں ہجرت کرنے۔ یا حضرت عمر دارالارقم میں جب ان کی بہن، جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، دیکھا کہ اندر سے لوگوں نے عمر سے کہا تھا کہ تمہاری بہن اور بہنیں ایمان لے آئے ہیں، عمر کو یقین نہیں آیا، وہ فوراً اپنے بہنوئی کے گھر گئے، دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کی جو بہن تھی انہوں نے جلدی سے قرآن کے جو صحف تھے ان کو چھپا دیا، اندر گھسے، کیا کتنا دیر کیوں لگائی دروازہ کھولنے میں، کیا کر رہے تھے آپ؟ بہن نے کہا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ بہنوئی کو اتنا پیٹا کہ خون نکل آیا، بہن کو بھی مارا، تو بہن کہنے لگی عمر ہاں ہم اسلام لے
جانا جاؤ، کہنے لگے مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میں جا کے ان سے ملاقات کرتا ہوں، میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ غصے میں ہے، آگ کو گولا ہے کہ نہ جانے ابھی کیا کر دیں گے، نکلتے ہیں وہاں سے سیدھے دارالارقم میں جاتے ہیں۔ حضرت ارقم میں گھر کے جاتے ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جماعت دارالارقم میں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت حمزہ نے اندر سے دیکھا، کہا کہ یہ تو عمر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دیجئے، دیکھتے ہیں، اگر سیدھا سیدھا رہا تو ٹھیک، نہیں تو قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے، قدموں میں پڑ گئے کہ محبوب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کہ کلمہ پڑھنا تھا حضرت عمر فاروق کا، دارالارقم تکبیرات سے گونج اٹھا، اور وہی اسی وقت حضرت عمر نے کہا کہ کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں، خانہ کعبہ میں پڑھیں گے۔ وہ لے گئے سب کو خانہ کعبہ میں امامت کرائی، نماز پڑھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، جس کے کرتے میں 72 پیوند لگے ہوئے ہیں۔